ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز گاؤں میں ایک بوڑھا شادی شدہ جوڑا رہتا تھا۔ ان کا ایک موٹا سا بلا تھا جس کا نام مائلو تھا، لیکن اس گھر میں وہ واحد جانور نہیں تھا۔ دیواروں میں چوہوں کا پورا خاندان بستا تھا جو گھر میں کھانا ڈھونڈتے رہتے تھے۔ وہ احتیاط کرتے تھے کہ مائلو انہیں پکڑ نہ لے۔ میں نے پکڑ لیا۔ دھیان رکھنا، مائلو تمہارے پیچھے ہے۔ جب بھی چوہے اپنے گھر سے کھانا لینے کے لیے نکلتے تو مائلو انہیں پکڑنے کی کوشش کرتا۔ ہاں، کیا سب یہاں موجود ہیں؟ گونزو؟ میں یہاں ہوں ماما۔ اچھا، تو میری شہزادی بیٹی یہاں ہے؟ جی امی۔ تو اب ہم کھا سکتے ہیں، چلو بچوں۔ جب چوہوں کی فیملی کھانا کھا رہی تھی تو مائلو ان کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ بچوں، باتیں بعد میں کر لینا، پہلے کھانے پہ دھیان دو۔ لیکن جیسے ہی چوہوں کی امی نے یہ کہا تو غصیلے مائلو نے اپنا پنجہ چوہوں کے بل میں ڈال دیا اور چوہوں کا خاندان بچنے کے لیے بھاگنے لگا۔ اس کے تیز پنجے نے شہزادی کو اس کی دم سے پکڑ لیا۔ ہیلپ! اس نے میری دم پکڑ لی۔ جیسے ہی مائلو شہزادی کو کھانے لگا تھا، اس کے بھائی پونکو نے بہادری سے اسے بچا لیا۔ جب مائلو کو کھانے کے لیے کچھ نہ مل سکا تو وہ غصے میں غراتا ہوا بستر میں چلا گیا۔ اگلے دن چوہوں کی فیملی نے میٹنگ کی۔ مائلو بہت ہی ہوشیار ہے۔ مائلو اتنی خاموشی سے آتا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ ہمیں کب اور کہاں پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ صحیح کہا، بالکل ٹھیک بالکل۔ کہا۔ اس لیے ہمیں کوئی پلان سوچنا چاہیے۔ جب تمام چوہے گہری سوچ میں گم تھے، گونزو کے ذہن میں ایک بہترین آئیڈیا آیا۔ مجھے مل گیا۔ ہمیں مائلو کے گلے میں گھنٹی لگانی چاہیے۔ جب بھی وہ ہمارے قریب آئے گا تو گھنٹی بجنے لگے گی تو ہم جلد سے جلد چھپ جائیں گے۔ بہت اچھے، زبردست۔ مجھے بھی تمہارا آئیڈیا بہت پسند آیا گونزو، لیکن یہ بتاؤ تم میں سے کون اتنا بہادر ہے جو بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے؟ میں نہیں کر سکتا۔ میں یہ کبھی نہیں کر سکتا۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں کروں گا یہ۔ گونزو، اس کام میں تو بہت خطرہ ہے۔ میرے پاس ایک پلان ہے۔ اگلی رات کو چوہوں کے ابو نے چپ چاپ مائلو کے اوپر نظر رکھی جب مائلو اپنے معمول کی شرارتوں میں مصروف تھا، اور جیسے ہی مائلو کو نیند آئی تو چوہوں کے ابو نے منصوبہ شروع کرنے کے لیے بچوں کو اشارہ کیا۔ سب سے پہلے ایک چوہے نے دیگچی کا ڈھکن بند کیا جو کہ چولہے پہ تھی تاکہ مائلو کھانے کی خوشبو سے نیند سے جاگ نہ جائے۔ اس کے بعد دوسرے دو چوہوں نے مل کر بلی کے دونوں کانوں میں روئی ڈال دی تاکہ مائلو کالر پہ لگی گھنٹی کی آواز سے جاگ نہ جائے۔ اور پھر ابو، امی اور بہن بھائیوں نے احتیاط کے ساتھ گونزو کو دھاگے سے پکڑا اور آرام سے مائلو کے سر کی طرف اسے نیچے کر دیا، اور گونزو نے دھیان سے گھنٹی مائلو کی گردن میں ڈال دی اور مائلو کو پتہ ہی نہ چل سکا۔ جب پلان مکمل ہو گیا تو چوہوں کا خاندان اپنے گھر میں واپس چلا گیا، اور اس دن کے بعد سے جب بھی گھر کے کسی بھی کونے میں مائلو ان کا شکار کرنے کی کوشش کرتا تو چوہوں کو گھنٹی کی آواز آ جاتی اور وہ آسانی سے مائلو سے بچ جاتے۔ میرا پلان تو واقعی میں بہت اچھا تھا۔